ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایوانز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایوانز نے تیز لہجے میں کہا۔ رچرڈ بول رہا ہوں باس، آپ کو ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیسی اطلاع؟ ایوانز نے چونک کر پوچھا۔ باس، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ سنو وائٹ کلب میں مادام فراو کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ پوچھ گچھ کرنے والوں میں ایک مقامی آدمی بتایا جاتا ہے جس کا نام ٹائیگر ہے اور دوسرا غیر ملکی تھا۔ انہیں وہاں سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مادام فراو نے کلب چھوڑ دیا ہے اور وہ آج کی رات فلائٹ سے واپس ایکریمیا جا رہی ہے، رچرڈ نے کہا، اور ایوانز رچرڈ کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ اوہ، پھر اس ٹائیگر اور غیر ملکی کا کچھ پتہ چلا؟ ایوانز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نو سر، یہ تو اتفاق سے ہمارا ایک آدمی مادام فراو سے کوئی بات کرنے وہاں گیا تو اسے مادام فراو والے کمرے کے بہرے نے بتایا کہ 2 گھنٹے قبل یکے بعد دیگرے 2 آدمی مادام فراو کے متعلق پوچھ گچھ کرنے آئے تھے۔ ان میں سے اس مقامی کو وہ جانتا تھا، اس لیے اس کا نام اس نے بتا دیا، جبکہ غیر ملکی اس کے لیے اجنبی تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں اس کا تعلق مادام پارکر سے نہ ہو، چنانچہ میں نے اس سے اس کا حلیہ پوچھا، لیکن اس حلیے کا کوئی آدمی مادام پارکر کے گروپ میں نہیں ہے، رچرڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر مادام فراو کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ ویری بیڈ، یہ یہاں کے لوگ مجھے شیطانوں کی اولاد لگتے ہیں۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس ٹائیگر کا تعلق یقیناً عمران سے ہے، ایوانز نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر باس، وہ تو اسے مقامی بدمعاش کہہ رہا تھا۔ سیکرٹ ایجنٹ تو بدمعاشیاں نہیں کرتے پھرتے، رچرڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے یہی ٹائیگر ٹام کے پاس پہنچا، وہاں اس نے راکسن کو قتل کیا اور ٹام کے بقول اس کے روکنے کی کوشش کے باوجود نکل گیا۔ وہ وہاں مادام پارکر کے متعلق پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ شکر ہے کہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ٹام اپنے اسسٹنٹ کے ہاتھوں فائل مجھے بھجوا چکا تھا، لیکن چونکہ ٹام نظروں میں آ چکا تھا اور چونکہ وہ مقامی آدمی ہے، اس لیے کسی بھی وقت وہ ہماری نشاندہی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ٹام کا خاتمہ کر کے درمیانی رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا۔ لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ ٹائیگر مادام فراو کو پوچھتا پھر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کسی پرسرار ذریعے سے یہ جان چکے ہیں کہ فائل مادام فراو کے پاس ہے، اس لیے اب جیسے ہی مادام فراو ایئرپورٹ پہنچے گی یہ لوگ اسے گھیر لیں گے۔ نتیجہ یہ کہ فائل ان کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی، اور جہاں تک اس غیر ملکی کا تعلق ہے وہ لازماً میک اپ میں ہوگا اور اس کا تعلق یقیناً مادام پارکر سے ہی ہوگا۔ مادام فراو اس کی نظروں میں آ چکی ہوگی اور اسے دیکھتے ہی وہ چالاک عورت سمجھ گئی ہوگی کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ راکسن کو چونکہ میرے گروپ سے ہی توڑا گیا تھا، اس لیے راکسن کی غداری کے ساتھ ہی اسے میرا خیال آیا ہوگا، اور اب وہ مادام فراو کے ذریعے
مجھ تک پہنچنا چاہتی ہوگی۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی تم نے، ایوانز نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، واقعی اب آپ کے تجزیے کے بعد تو صورتحال انتہائی خراب نظر آ رہی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ مادام فراو کو روک دیا جائے، رچرڈ نے کہا۔ فائل تو ہم نے بہرحال نکالنی ہی ہے، کیونکہ میری پارٹی سے بات ہو چکی ہے۔ اول تو اب میں اسے روک نہیں سکتا، اور اگر روک بھی لوں تب بھی کسی نہ کسی طرح نکالنا تو ہے ہی، اور جس پر اصرار انداز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس سے مجھے اب حقیقت میں یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر فائل رک گئی تو پھر یہ لوگ ہم تک کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں گے۔ اس لیے ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم مادام فراو کو میک اپ میں بھجوا دیں۔ وہ عزیز خان سے کوئی بھی بہانہ کر سکتی ہے، اور عزیز خان کی وجہ سے کوئی اسے چیک بھی نہ کر سکے گا۔ اس طرح وہ آسانی سے فائل نکال کر لے جائے گی۔ اس طرح ہمارا سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ایوانز نے جواب دیا۔ باس، مادام فراو سنو وائٹ کلب میں ہی اس عزیز خان سے ملاقاتیں کرتی رہی ہے، اور یہ عزیز خان مادام فراو کے کمرے میں بھی آتا جاتا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو عزیز خان کے متعلق سن گن مل چکی ہو۔ آخر وہ مقامی آدمی ہے اور مشہور افسر ہے، اور عزیز خان کی وجہ سے وہ مادام فراو کو میک اپ کے باوجود بھی پہچان لیں گے۔ رچرڈ نے کہا، اوہ، واقعی تمہاری بات درست ہے۔ اوہ، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اب تو بڑا مسئلہ بن گیا اس فائل کو نکالنا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فوری طور پر ملک سے باہر نکل جائے تاکہ ہمارا مشن مکمل ہو جائے، ایوانز نے کہا۔ باس، ایسا نہ کرے کہ اس فائل کا پیکٹ بنا کر اسے ایئر کارگو سے بک کرا دے۔ اس طرح کسی کو خبر بھی نہ ہوگی اور فائل اطمینان سے نکل جائے گی۔ رچرڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اوہ نہیں، انہوں نے ہر طرف چیکنگ کر رکھی ہوگی۔ انہیں بھی معلوم ہوگا کہ فائل اس طرح بھی ملک سے باہر بھجوائی جا سکتی ہے، اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ ہاں، البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم اس فائل کو عام ڈاک کے ذریعے بھجوا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ عام ڈاک کی چیکنگ وہ نہ کر سکیں گے، ایوانز نے کہا۔ لیکن باس، عام ڈاک میں اگر فائل گم ہو گئی تو یہ پسماندہ ملک ہے، یہاں کے لوگ اس قدر ذمہ داری سے کام نہیں کرتے جس طرح ذمہ داری سے ہمارے ملک میں کام ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور تجویز آئی ہے۔ اگر ہم ایکریمیا جانے والی فلائٹ کے کسی سٹیورڈ وغیرہ کو اغوا کر کے اس کی جگہ اپنا آدمی بھجوا دیں، تب یہ فائل بغیر چیکنگ کے آسانی سے نکل سکتی ہے، رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تجویز تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر فوری عمل مشکل ہے۔ سٹیورڈ کا رابطہ بے شمار افراد سے ہوتا ہے، اور اس قدر جلد ہم اس کے ہر رابطے کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ کہ وہ کسی بھی غلطی کی بنا پر چیک ہو کر پکڑا جا سکتا ہے۔ اوکے، فی الحال میں فائل روک لیتا ہوں، پھر سوچ کر کوئی صحیح ترکیب نکالوں گا، ایوانز نے آخر کار فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب مادام فراو کا کیا کرنا ہے؟ رچرڈ نے کہا۔ مادام فراو ہماری اہم ممبر ہے، اس لیے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اور اب اسے عزیز خان کے ساتھ
जाने भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मादाम पार्कर की तरफ से खतरा हो सकता है कि वो मादाम फ़राओ को अगवा करके उसके ज़रिए हम तक ना पहुंच जाए। इसलिए अब मादाम फ़राओ को ना सिर्फ रोकना पड़ेगा बल्कि उसे छुपाना भी पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि मादाम फ़राओ को फौरी तौर पर अपने पास बुलवा लो और उसे कह दो कि वो अब किसी सूरत भी बाहर ना जाए। इवांस ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, रिचर्ड ने दूसरी तरफ से जवाब दिया और इवांस ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी लकीरों से भर चुकी थी, आंखें सोचने के अंदाज में सुकड़ी हुई थीं। उसने कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया। फाइल तो मिल गई है, अब इसे कैसे निकालूं? इवांस ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर अचानक वो चौंक कर सीधा हो गया। उसके जहन में एक ख्याल तेजी से आया था और इसके साथ ही उसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। वाह, ये हुई ना तजवीज़। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए बुड़बुड़ा कर कहा। यस, रिचर्ड स्पीकिंग। दूसरी तरफ से रिचर्ड की आवाज सुनाई दी। रिचर्ड हम खामखा सर खपाते रहे। असल तरकीब तो बिल्कुल सामने की बात थी, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। इवांस ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या बॉस? रिचर्ड के लहजे में हैरत के साथ साथ इश्तियाक था। अगर सिर्फ अजीज खान बाहर जाए अपने तौर पर और फाइल साथ ले जाए, मादाम फ़राओ उसके साथ हो ही ना, तो फिर कैसा है? अकेले अजीज खान पर तो किसी को कोई शक नहीं हो सकता। ऑफिसर तो आते जाते रहते हैं, मादाम पार्कर या वो टाइगर वगैरह जाहिर है मादाम फ़राओ को ही चेक करते रहेंगे। इवांस ने कहा। ओह बॉस, वेरी गुड। वाकई ये तो सामने की बात थी। मादाम फ़राओ अगर साथ ना हो तो अजीज खान की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा सकता। वैसे भी उसका कोई तल्लुक हमारे साथ नहीं है और मादाम फ़राओ बड़ी आसानी से अजीज खान को कोई भी बहाना बनाकर अकेला भिजवा सकती है। ओह वेरी गुड बॉस, आपके जहन को दाद देता हूं, रिचर्ड ने कहा और इवांस मुस्कुरा दिया। ओके, फिर मादाम फ़राओ से राब्ता करके इस तजवीज़ पर फूल प्रूफ अंदाज में अमल दरामद करने का प्रोग्राम बनाओ। और सुनो, फिर भी एहतियातन तुम लोग मेकअप में एयरपोर्ट पर रहोगे ताकि अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो उसे संभाल सको। इवांस ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, अब आप कतई बेफिक्र रहें, फाइल निकल जाएगी, रिचर्ड ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा और इवांस ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और रिसीवर क्रेडल पर रखकर इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। अब उसके चेहरे पर से उलझन और सोच के तमाम तासुरात यकसर मिट चुके थे और उसकी जगह गहरे इत्मीनान की झलकियां नुमायां थीं। फयाज इमरान के जाने के बाद कुर्सी से उठा और ढीले कदमों चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गो इमरान के हरकत में आ जाने की वजह से उसे कदरे इत्मीनान तो हो गया था, लेकिन शर्मिंदगी और नदामत के एहसास की वजह से उसके कांधे टुकड़े हुए थे, चेहरा लटका हुआ था और नजरें नीची थी। बहरहाल वो अपने आप को कसूरवार तो समझ ही रहा था। दफ्तर से बाहर निकलकर वो उस तरफ को बढ़ गया जिधर सरकारी जीपें खड़ी रहती थीं। वो अब घर जाना चाहता था क्योंकि अब वो पूरी तरह थक चुका था। चंद लम्हों बाद उसकी जीप हेडक्वार्टर से निकली और तेजी से
सड़क पर दौड़ती हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। क्योंकि उसका जहन और जिस्म बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए अपने घर जाने के लिए तवील रास्ता इख्तियार करने की बजाय उसने ऑफिसर्स कॉलोनी के दरमियान से गुजरने का फैसला किया। इस तरह काफी फासला कम हो जाता था। वो आम तौर पर उस तरफ से इसलिए ना गुजरता था क्योंकि यहाँ हाई ग्रेड ऑफिसर्स रहते थे और प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे उन्हें सलाम करना पड़ता था, लेकिन उस वक्त उसे किसी प्रोटोकॉल की कोई परवाह ना थी, इसलिए वो बगैर किसी को सलाम किए बस जीप दौड़ाता आगे बढ़ा चला जा रहा था। फिर जैसे ही उसने एक मोड़ पर जीप को टर्न दिया, उसकी नजरें सामने से आती हुई एक कार पर पड़ी। कार तेजी से उसकी जीप के करीब से निकलती चली गई और फयाज की जीप आगे निकल गई थी, लेकिन फयाज के जहन में उस कार के अंदर पिछली नशिस्त पर बैठी हुई गैर मुल्की औरत को देखकर झमाका सा हुआ और बेइख्तियार उसका पैर ब्रेक पैडल पर पड़ गया। जीप एक झटके से रुकने लगी। फयाज ने पैर हटाकर पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग काट कर जीप को मोड़ा। यह टर्न इस कदर तेजी से हुआ था कि जीप के टायर सड़क पर घूमते हुए चीख उठे, लेकिन फयाज ने उनके एहतजाज की कोई परवाह ना की और जीप को मोड़कर तेजी से कार के पीछे दौड़ाने लगा, जो मोड़ से घूमकर उसकी नजरों से गायब हो चुकी थी। वो जब मोड़ से घूमकर दोबारा सीधा हुआ तो दूर तक जाती हुई सड़क साफ पड़ी थी। कार गायब हो चुकी थी। उस सड़क के दोनों इतराफ में सिर्फ कोठियों के फाटक थे, इसलिए यही समझा जा सकता था कि कार किसी कोठी के फाटक में मुड़ गई है, वरना इतनी देर में तो किसी सूरत भी कार उस सड़क को क्रॉस करके काफी दूर मौजूद अगले चौक से ना मुड़ सकती थी। फयाज जीप को आगे बढ़ाए ले गया, साथ साथ वो तेजी से गर्दन घुमाकर दाएं बाएं दोनों तरफ कोठियों के गेट भी चेक करता जा रहा था, लेकिन जरा सा आगे बढ़ते ही उसे एक कोठी के खुले गेट के अंदर सामने पोर्च में वही कार खड़ी नजर आ गई। जीप चूंकि उस गेट से आगे निकल चुकी थी, इसलिए फयाज ने तेजी से ब्रेक लगाए और फिर बड़ी फुर्ती से रिवर्स गियर लगाकर उसने एक्सीलेटर दबा दिया। जीप तेजी से पीछे हटती गई और फिर जब वो खुले फाटक को क्रॉस करती हुई पीछे हट गई तो फयाज ने गियर बदला और दूसरे लम्हे उसकी जीप घूमकर कोठी के खुले गेट के अंदर दौड़ती हुई उस कार के हुक्म में रुकी। फयाज ने इंजन बंद किया और उछलकर जीप से उतर आया। उस वक्त जाहिरी तौर पर तो उसकी हालत पहले की तरह खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन अपने अंदाज से वो बेहद चुस्त और तेज महसूस हो रहा था। पोर्च के आगे बरामदा खाली पड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा ही था कि राहदारी से एक मुलाजिम नुमा आदमी नमूदार हुआ। जी साहिब फरमाइए। उस मुलाजिम ने हैरत से फयाज को देखते हुए कहा, यह किसकी कोठी है? सुनो, मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिंटेंडेंट फयाज हूँ, इसलिए सही जवाब देना। फयाज ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, ओह जनाब, ये कोठी डिप्टी सेक्रेटरी मवासलात अजीज खान साहिब की है। वो अभी मादाम के साथ तशरीफ लाए हैं। मैं इतला कर दूं उन्हें आपकी आमद की? मुलाजिम ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और डिप्टी सेक्रेटरी मवासलात का सुनकर
فیاض کے پھیلے ہوئے کندھے ایک بار پھر سکڑ گئے۔ ظاہر ہے ڈپٹی سیکریٹری ایک بہت بڑا عہدہ تھا اور سپریٹینڈنٹ فیاض باوجود اپنے با اختیار ہونے کے صرف شک کی بنا پر اس سے پوچھ گچھ تو نہ کر سکتا تھا۔ یہ مدام کون ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ فیاض نے کہا۔ جناب نام کا تو مجھے علم نہیں ہے، ایکریمین ہیں اور ارب پتی بیوہ ہیں، جہاں سیاحت پر آئی تھیں کہ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ ویسے وہ رات کو واپس جا رہی ہیں اور صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ملازم نے جواب دیا۔ ساتھ جا رہے ہیں؟ کیوں؟ فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی سرکاری دورہ ہی ہو سکتا ہے جناب، صاحب جاتے ہی رہتے ہیں، میں اطلاع دوں صاحب کو آپ کی آمد کی؟ ملازم نے ایک بار پھر کہا۔ ارے نہیں شکریہ، پھر کبھی صحیح، فیاض نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس اپنی جیپ میں آ کر بیٹھا اور جیپ کو موڑ کر وہ کوٹھی کے گیٹ سے نکلا اور ایک بار پھر پہلے والے راستے پر چل پڑا۔ اسے دراصل کار میں بیٹھی ہوئی اس بوڑھی غیر ملکی عورت کو دیکھ کر ایک خیال آیا تھا کہ کہیں یہ بھی ان بین الاقوامی مجرموں کی ساتھی نہ ہو، کیونکہ اس نے اس کی تصویر مس کاسٹر کے پاس دیکھی تھی۔ مس کاسٹر کے پرس میں موجود تھی یہ تصویر اور فیاض کے پوچھنے پر مس کاسٹر ٹال گئی تھی۔ وہ اس وقت تو اس نے خیال نہ کیا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں جب اس نے اسے دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اس عورت کو پکڑ کر وہ مجرموں تک پہنچ سکتا ہے تاکہ فائل واپس حاصل کی جا سکے۔ لیکن ڈپٹی سیکریٹری مواصلات اور ارب پتی بیوہ کا سن کر اس کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ظاہر ہے کسی ارب پتی بیوہ سیاح خاتون کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسے چکروں میں پڑنے کی، اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ یہ بیوہ بھی لازماً اس مس کاسٹر کے پاس قسمت کا حال پوچھنے آئی ہوگی اور اس نے اپنا رعب جمانے کے لیے اس کا فوٹو پرس میں رکھ لیا ہوگا تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ اس جیسی ارب پتی خاتون بھی اس کے پاس آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اپنی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوئی اور اس نے جیپ پورچ میں جا کر روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے اس کا گھریلو بوڑھا ملازم دروازہ کھول کر باہر آیا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں فیاض کو سلام کیا۔ بیگم کہاں ہے؟ فیاض نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ گھریلو ملازموں سے بھی انتہائی سخت لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا، اس لیے ملازم بھی اس سے زیادہ بات نہ کرتے تھے۔ وہ ابھی بچوں کو لے کر بازار گئی ہیں صاحب، بچوں کی یونیفارمز لینی تھیں۔ پچھلے کئی دنوں تو وہ بے حد پریشان رہی ہیں، اس لیے یونیفارمز نہ لے سکی تھیں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور فیاض سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا اور پھر وہاں سے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر وہ سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور پھر جب وہ باتھ روم سے واپس آیا تو نہانے اور لباس تبدیل کرنے کی وجہ سے اس پر چھائی ہوئی پہلی سی خستگی اور بے چارگی دور ہو چکی تھی۔ وہ اب خاصا فریش لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر چونکہ باتھنگ گاؤن تھا، اس لیے لباس نکالنے کے لیے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک طرف تپائی پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ کس کا فون آ گیا؟ فیاض نے چونک کر مڑتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس،
فیاض سپیکنگ، فیاض کا لہجہ گونجدار تھا۔ رحمان بول رہا ہوں، مجھے سر سلطان کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ تم نے وزارت داخلہ کے ریکارڈ کیپر کو بے ہوش کر کے ملک کی اہم ترین فائل چوری کی اور پھر غائب ہو گئے، اور ابھی ہیڈ کوارٹر سے مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تم واپس آ گئے ہو۔ کیا سر سلطان کی رپورٹ درست ہے؟ سر رحمان کی انتہائی سرد آواز سنائی دی اور فیاض کا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ اسے سب سے زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ وہ سر رحمان کا کیسے سامنا کرے گا، اور وہ اب تک اپنے دل کو تسلیہ دیتا رہا تھا کہ عمران جب فائل برآمد کر لے گا تو پھر وہ کوئی چھوٹی موٹی کہانی بنا کر سر رحمان کو مطمئن کر دے گا۔ لیکن اب وہ کیا کہتا؟ جج جی ہاں درست ہے۔ بے اختیار اس کی زبان سے الفاظ پھسل کر باہر آ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے واقعی ایسا کیا ہے، ملک سے غداری کی ہے اور پھر ابھی تک زندہ بھی ہو۔ کہاں ہے وہ فائل؟ سر رحمان نے اس قدر زور سے چیختے ہوئے کہا کہ ان کی آواز پھٹ گئی۔ سر میری بات سنیں، میں نے غداری نہیں کی، میں نے تو ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کو گرفتار کرنے کے لیے جال بچھایا، لیکن بدقسمتی سے میں خود پھنس گیا۔ جہاں کے اخبارات میں ایک ایکڈیمی ماہر روحانیات کے اشتہارات شائع ہوئے، اس کا نام مس کاسٹر تھا۔ میں نے سوچا کہ اکثر بین الاقوامی مجرم ایسے روپ دھار کر آتے ہیں، چنانچہ میں اسے ٹٹولنے کی غرض سے اسے ملا، اور جناب میں نے وہاں اس سے اصل بات اگلوانے کے لیے ایسی اداکاری کی کہ مس کاسٹر میرے سامنے کھل گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی مجرم تنظیم کی رکن ہے اور وہ یہاں ایک اہم فائل کے حصول کے لیے آئے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس تنظیم کے اصل سرگنوں کو نہ جانتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان اصل سرگنوں کی گرفتاری کے لیے جال بچھایا جائے۔ ابھی میں اس کے طریقہ کار کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک دفتری انکوائری کے سلسلے میں وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم میں ریکارڈ کیپر کے پاس جانا پڑا۔ اتفاق سے ان کی میز پر وہی فائل پڑی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً ہی ایک پلان آ گیا۔ ویسے تو ریکارڈ کیپر صاحب وہ فائل مجھے نہ دیتے، اس لیے میں انہیں بے ہوش کر کے وہ فائل وہاں سے لے آیا، اور یہاں اپنے دفتر آ کر میں نے اس فائل کے کاغذات تو اپنے کانفیڈینشیل باکس میں رکھے، اور اس کے کور میں غیر اہم سے کاغذات رکھ کر میں نے مس کاسٹر کو فون کیا کہ فائل میں لے آیا ہوں، وہ مجھے اپنے کسی سرگنے سے ملائے۔ اس پر اس نے مجھے فوری طور پر گولڈن ایرو نائٹ کلب کے کاؤنٹر پر پہنچنے کے لیے کہا، جہاں اس نے بتایا کہ میری ملاقات کسی مس پارکر سے ہوگی جو مجھے سرگنے کے پاس لے جائے گی۔ چنانچہ میں وہاں پہنچا تو وہ غیر ملکی مس پارکر مجھے اپنے ساتھ ہوٹل کے اسپیشل روم میں لے گئی۔ وہاں اچانک میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں کرسی پر بندھا بیٹھا تھا، اور وہ مس پارکر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ میرے سر پر سوار تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ فائل جعلی نکلی ہے۔ وہ مجھ سے اصل فائل پوچھ رہی تھی، لیکن سر ظاہر ہے میں اصل فائل کیسے اسے دے سکتا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے مجھ پر بے پناہ تشدد کیا۔ میرے دونوں بازوؤں میں انہوں نے خنجر گھونپ دیے، میری انگلیوں کے ناخن اکھاڑے گئے، مجھے کوڑے مارے گئے۔ میں اس خوفناک تشدد کے دوران بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں شدید زخمی حالت میں اس کمرے میں اکیلا تھا۔ میں نے بڑی جدوجہد کر کے اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑایا۔ اسی لمحے مسلح آدمی اس کمرے میں آئے۔ میں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود ان کا مقابلہ کیا۔ وہ تعداد میں 2 تھے، لیکن میں نے انہیں مار گرایا، اور پھر میں اس کوٹھی سے نکل کر سیدھا اپنے
ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ وزارت داخلہ سے فون آیا تھا کہ اس کے 2 افسر میرے دفتر کی تلاشی لینے آ رہے ہیں، اور 2 آدمی آئے۔ انہوں نے میرے دفتر سے وہ کانفیڈینشیل باکس اٹھایا اور سب کے سامنے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے سر، تشدد کے دوران نیم بے ہوشی کے عالم میں لاشعوری طور پر میں نے انہیں بتا دیا ہو کہ اصل فائل کانفیڈینشیل باکس میں ہے۔ بہرحال وہ فائل اس طرح دفتر سے نکل کر ان کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ میں زخمی ہونے کے باوجود فوری طور پر حرکت میں آ گیا، مگر ان لوگوں نے سب نشان مٹا دیے ہیں، لیکن میں مسلسل ان کے تعاقب میں ہوں۔ میں گھر صرف لباس بدلنے ابھی آیا ہوں، اور ابھی میں نے واپس جانا تھا کیونکہ میں نے ان کی ایک ساتھی عورت کو ٹریس کر لیا ہے۔ وہ بظاہر ایک ارب پتی بیوہ ایکرینین سیاہ خاتون بنی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ڈپٹی سیکریٹری مواصلات عزیز خان کی کوٹھی میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں ابھی اس کی کوٹھی میں گیا تھا، اور جب میں نے عزیز خان سے اپنا تعارف کرایا تو وہ مجھے اور سینٹرل انٹیلیجنس کو گالیاں دینے لگ گیا۔ اس نے آپ کو بھی بے حد برا بھلا کہا۔ مجھے بے حد غصہ آیا، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ میرے پاس خصوصی اجازت نامہ موجود نہ تھا۔ آپ بھی ملک میں موجود نہ تھے کہ آپ سے فون پر اجازت لے لیتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گھر آ کر لباس بدل کر میں سیدھا وزارت داخلہ جاؤں اور وہاں سیکریٹری صاحب کی منت کر کے ان سے خصوصی اجازت نامہ حاصل کروں، اور پھر اس عزیز خان کو بتاؤں کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے پاس کیا اختیارات ہیں اور سر رحمان کی کیا حیثیت ہے، اور اس عورت کو اس کی کوٹھی سے برآمد کر کے اس سے فائل بھی حاصل کروں۔ سپر فیاض شروع میں تو ہکلا کر بولتا رہا، لیکن پھر اس کی زبان پوری روانی سے چل پڑی۔ عمران کے ساتھ رہ کر وہ اتنی بات تو سیکھ گیا تھا کہ کس کی کمزوری کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس وقت تو مسئلہ اس کی موت و زندگی کا تھا۔ اگر سر رحمان مطمئن نہ ہوتے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے موت سے نہ بچا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ لاشعوری طور پر اس کی زبان پورے اعتماد سے چلتی رہی، اور ساتھ ساتھ اس نے سر رحمان کو نفسیاتی طور پر بھی اکسا دیا۔ اگر عام حالات ہوتے تو شاید فیاض 2 کے بعد تیسرا فقرہ بھی نہ بول سکتا۔ اس عزیز خان کی یہ جرت کہ وہ کسی مجرم کو بھی پناہ دے اور سینٹرل انٹیلیجنس کے اختیارات کو بھی چیلنج کرے۔ تم نے اسے گولی مار دینی تھی۔ سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیشے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم مجرموں کے لیے جال بچاتے ہیں، لیکن وہ الٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن مجھے تمہاری رپورٹ سن کر خوشی ہوئی ہے کہ تم نے بہرحال کام تو کیا۔ تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم فوراً اس عزیز خان کی کوٹھی میں جاؤ اور اس عورت کو گرفتار کر کے اس سے فائل اگلواؤ، اور پوری تنظیم کو گرفتار کر لو۔ اگر عزیز خان مزاحمت کرے تو اسے بھی گرفتار کر لینا۔ ملکی مفادات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر رہیں سر، میں فائل بھی حاصل کر لوں گا اور مجرموں کو بھی گرفتار کر لوں گا۔ فیاض نے بڑی مشکل سے اپنے دل میں امڑنے والی بے پناہ مسرت کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، اوکے، میں 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا۔ تم نے اس دوران تمام کارروائی مکمل کرنی ہے۔ اگر تم نے کوتاہی کی تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں گولی مار دوں گا۔ اور سنو، میں ہیڈ کوارٹر آرڈر کر دیتا ہوں، میری واپسی تک میرے اختیارات بھی تم ہی استعمال کرو گے، لیکن میں کامیابی چاہتا ہوں۔ کامیابی؟ سن لیا تم نے؟ سر رحمان نے تیز لہجے میں کہا۔
یس سر، آپ فکر نہ کریں سر، فیاض نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا اور فیاض ریسیور رکھ کر بے اختیار کمرے میں ناچنے لگ گیا۔ اس کے سر سے نہ صرف سارا الزام اتر گیا تھا بلکہ وہ اب مکمل با اختیار بھی بن گیا تھا۔ وہ نہ صرف خود بلکہ اس کا رواں رواں مسرت سے ناچ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دروازے سے اس کی بیوی کی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر رک گیا۔ سلمیٰ، میں بچ گیا۔ اوہ اوہ، تم واقعی رحمت کا فرشتہ۔ اوہ سوری، فرشتہ تو مذکر ہوتا ہے، فرشتی، مگر فرشتی تو سنا ہی نہیں۔ فیاض بات کرتے کرتے بوکھلا کر خاموش ہو گیا اور سلمیٰ اس کی اس حالت پر بے اختیار ہنس پڑی۔ فرشتے کی مونس نہیں ہوتی، تم آگے بات کرو۔ آخر یہ رقص کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ دفتر میں تو تم خودکشی کرنے والے تھے، سلمیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہی تو بتا رہا تھا کہ اگر تم اس وقت موقع پر نہ آ جاتی تو میں خودکشی کر چکا ہوتا، لیکن تم رحمت کی حور، ہاں یہ ٹھیک ہے، تم ویسے بھی حور سے کم نہیں ہو، آ گئی اور میں خودکشی سے بچ گیا۔ ابھی سر رحمان کا فون آیا، میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے بجائے ناراض ہونے کے مجھے شاباش دی اور اپنے اختیارات بھی مجھے سونپ دیے۔ ہے نا خوشی کی بات؟ فیاض نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تم پر بھی عمران بھائی کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی اسی طرح دوسروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن سر رحمان تو ان معاملات میں بے حد سخت واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیسے شاباش دی؟ کیا عمران بھائی نے فائل تلاش کر کے تمہیں دے دی ہے؟ سلمیٰ نے قدرے شرماتے ہوئے کہا۔ شاید فیاض کے اسے حور کہنے کا یہ رد عمل تھا۔ اس نے کیا دینی ہے؟ اس سے تو میں اب نمٹوں گا۔ اس نے تو مجھے تھپڑ بھی مارا ہے میرے ہی دفتر میں مجھے۔ اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا کہ تم اسے بھائی کہتی ہو تو میں اس تھپڑ کے جواب میں اسے گولی مار دیتا، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے اس کی جان بخش دی اور بس اسے دفتر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ڈالی تو میرا نام بھی فیاض نہیں۔ اب تو مجھے سر رحمان سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب تو سب اختیارات میرے پاس ہیں، اب دیکھوں گا میں اسے۔ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تھپڑ یاد آتے ہی اس کی مسرت غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ عمران بھائی نے تھپڑ مارا اور آپ کو؟ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی، وہ تو بے حد خلیق آدمی ہے، سلمیٰ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں مانتی تو تم بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں جاؤ، مجھے معلوم ہے تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تم دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہی ہو، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی اور اس بھائی کی تعریفیں کر رہی ہو۔ نان سینس۔ فیاض کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور جسے وہ چند لمحے پہلے رحمت کا فرشتہ اور حور کہہ رہا تھا، اب غصہ آتے ہی اسے جہنم میں جانے کا کہنا شروع کر دیا۔ سلمیٰ اس کی فطرت جانتی تھی کہ اب اگر اس نے مزید کوئی بات کی تو اس کا غصہ اور تیز ہوتا جائے گا، اس لیے وہ خاموشی سے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی تعریف کر رہی ہے، اس شیطان کی، فیاض نے اسی طرح غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر اس نے وارڈروب کھولی اور اس کے اندر موجود استری شدہ اپنی یونیفارم نکالی اور دوبارہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب سر رحمان کی طرف سے اختیارات ملنے کے بعد اس نے یونیفارم میں عزیز خان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سر رحمان کو تو اس نے لاشعوری طور پر اس لیے عزیز خان اور اس ارب پتی بیوہ کی بات کر دی تھی کہ سر رحمان یہی سمجھیں کہ وہ واقعی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن اب کہنے کے بعد ایک بار تو اس کا وہاں جانا ضروری تھا، اس لیے اس نے یونیفارم پہننے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر جب باتھ روم سے وہ باہر آیا تو اس کے جسم پر فل یونیفارم تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اکڑ کر چلتا ہوا پورچ کی طرف چل پڑا۔
اور تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ کوٹھی سے نکل کر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی عزیز خان کی کوٹھی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس بار جب وہ کوٹھی میں پہنچا تو وہ کار غائب تھی۔ اس نے جیپ روکی اور پھر اچھل کر نیچے اترا۔ پہلے کی طرح ابھی وہ برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ وہی ملازم دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اس بار فیاض کی بدلی ہوئی حالت اور یونیفارم دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ جی صاحب، ملازم کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ مودبانہ تھا۔ یہ کار جو پہلے کھڑی تھی وہ کہاں گئی؟ اور وہ تمہاری مادام ابھی اندر ہے؟ فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ تو مادام کی کار تھی جناب، وہ واپس چلی گئی ہیں۔ البتہ صاحب اندر ہیں، میں آپ کی آمد کی اطلاع دوں یا نہیں؟ ملازم نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، انہیں کہو کہ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض آیا ہے، فیاض نے بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے صاحب، ادھر ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیے، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں، ملازم نے کہا، اور پھر اس کی رہنمائی میں فیاض برآمدے کی سائیڈ میں موجود ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ملازم جا چکا تھا۔ فیاض کو وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اندرونی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا، آنکھوں پر انتہائی نفیس فریم کا چشمہ تھا اور اسے دیکھتے ہی فیاض کی آنکھوں میں یکلخت چمک ابھر آئی۔ اس نے اسے ایک بار ایک گیم کلب میں دیکھا تھا، وہ بڑے زور شور سے جوا کھیلنے میں مصروف تھا، اور فیاض کے پوچھنے پر گیم کلب کے ملازم نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ بہت بڑے سرکاری آفیسر ہیں، اور سرکاری افسر کا سن کر فیاض نے دلچسپی چھوڑ دی تھی۔ میرا نام عزیز خان ہے، فرمائیے کیسے تکلیف کیا آپ نے؟ عزیز خان نے سپاٹ لہجے میں فیاض سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے فیاض کہتے ہیں اور میں سینٹرل انٹیلیجنس میں سپرنٹینڈنٹ ہوں، فیاض نے بھی بڑے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں اور میرے ہاں اپنی آمد کا مقصد بتائیں، عزیز خان نے بڑے درست لہجے میں کہا اور خود ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ فیاض کے تن بدن میں آگ سلگ اٹھی، لیکن چونکہ مسئلہ بہرحال اعلیٰ آفیسر کا تھا اس لیے اس نے بمشکل اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ فیاض نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے ملک سے باہر جانا کوئی سنگین ترین جرم ہو۔ ہاں، کیوں؟ آپ کا مطلب؟ عزیز خان فیاض کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ مطلب ہے تو آیا ہوں، آپ جیسے اعلیٰ آفیسر کا اس طرح اچانک ملک سے جانا مشکوک بھی ہو سکتا ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ بھی سن لیں کہ میرا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، وہ میں پوسٹ کے لحاظ سے سپرنٹینڈنٹ ہوں، لیکن اس وقت ڈائریکٹر جنرل کے اختیارات میرے پاس ہیں اور میں آپ کو ہتھکڑی بھی لگا سکتا ہوں۔ فیاض سے غصے پر مکمل کنٹرول نہ ہو سکا تو وہ ابل پڑا۔ عزیز خان کے ہونٹ پھنج گئے اور آنکھیں سکڑ سی گئیں۔ آفیسر پلیز آپ کنٹرول میں رہ کر بات کریں، میں ڈپٹی سیکریٹری ہوں، کوئی چپڑاسی نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے کیا اختیارات ہیں۔ پہلے مجھے بتائیے کہ میرا ملک سے باہر جانا کیسے مشکوک ہو گیا ہے؟ میں نے ڈپارٹمنٹ سے 6 ماہ کی رخصت لی ہوئی ہے اور ملک سے باہر جانے کا باقاعدہ اجازت نامہ بھی میرے پاس موجود ہے، عزیز خان نے سپاٹ انداز میں کہا، لیکن بہرحال فیاض کی دھمکی کام دکھا چکی تھی کیونکہ پہلے کی نسبت اب اس کا لہجہ قدرے نرم تھا، اور عزیز خان کی بات سن کر فیاض کی آنکھوں میں مزید چمک ابھر آئی، کیونکہ پہلے وہ یہی سمجھا تھا کہ عزیز خان سرکاری دورے پر جا رہا ہے اور اس نے بس بات چلانے کی غرض سے اس کے باہر جانے کو مشکوک قرار دے دیا تھا، اور اب جبکہ عزیز خان رخصت پر تھا اور نجی طور پر باہر جا رہا تھا
تو اب وہ اور زیادہ شیر ہو گیا تھا۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ وہ ارب پتی ایکریمین بیوہ خاتون بھی جا رہی ہے؟ فیاض نے کہا، اور عزیز خان اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ حیرت ہے، آپ کو ان ساری باتوں کا کیسے علم ہوا؟ عزیز خان کے لہجے میں واقعی بے پناہ حیرت تھی۔ آپ انٹیلیجنس کو کیا رقموں کا محکمہ سمجھتے ہیں؟ فیاض نے مسکراتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا تو عزیز خان بے اختیار سر ہلانے لگا۔ ہاں، واقعی مجھے خیال نہ رہا تھا کہ آپ کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے۔ بہرحال مادام فراو میری دوست ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو علم نہ ہو کہ میں اور مادام فراو نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، اور میں نے اس کے لیے بھی محکمے سے باقاعدہ اجازت نامہ لے لیا ہے، کیونکہ غیر ملکی خاتون سے شادی کے لیے اعلیٰ افسروں کو باقاعدہ اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ یہ شادی ایکریمیا میں ہوگی۔ میں نے رخصت بھی اسی وجہ سے لی ہے۔ میں یہ 6 ماہ مادام فراو کے ساتھ ایکریمیا میں گزاروں گا اور پھر مادام سمیت واپس آ جاؤں گا۔ پہلے ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم آج رات اکٹھے ہی ایکریمیا فلائی کر جاتے، لیکن مادام فراو کو یہاں کوئی کام تھا، اس لیے وہ فی الحال رک گئی ہیں اور میں اکیلا وہاں جا رہا ہوں۔ مادام بعد میں آئیں گی تاکہ میں وہاں ان سے پہلے جا کر ان کے کاروباری معاملات کو اچھی طرح سمجھ لوں، کیونکہ بہرحال شادی کے بعد میں نے ہی ان کے وسیع و عریض جائیداد کو سنبھالنا ہے۔ عزیز خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے شاید یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی تھی کہ کہیں انٹیلیجنس مادام فراو سے شادی کی وجہ سے مشکوک نہ ہو گئی ہو۔ اچھا طریقہ ہے دولت حاصل کرنے کا۔ بہرحال یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صرف اتنی تفصیل بتا دیں کہ آپ کس فلائٹ سے جا رہے ہیں اور ایکریمیا میں آپ کا پتہ کیا ہوگا۔ فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فیاض کے دولت حاصل کرنے والے ریمارک پر عزیز خان کا چہرہ ایک بار تو غصے سے تمتما اٹھا، مگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا اور اس نے مطلوبہ معلومات فیاض کو بتا دیں۔ اوکے، تعاون کا شکریہ، فیاض نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور بغیر مصافحہ کیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔